الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 99 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 30واں 30th، اور یہ انشاء اللہ تعالی ہمارے عالم کورس اردو کا سیکنڈ لاسٹ سبق ہوگا، یعنی آخری سے پہلا۔ تو اس ہفتے صرف ایک ہی یہ لیسن تفسیر کا شیئر کیا جائے گا، اگلے ہفتے انشاء اللہ تعالی آخری لیسن نمبر 100 آپ کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی عالم کورس اردو اللہ کی رحمت سے مکمل ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بغور سماعت فرمائیں، اور ممکن ہو تو اپنے دوست و احباب فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم وہ لوگ بھی 30ویں پارے کی مشہور و معروف صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ سورہ ضحیٰ مکیہ ہے، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ والضحیٰ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 11 آیتیں 40 کلمے 172 حرف ہیں۔ شان نزول: ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا۔ اس پر والضحیٰ نازل ہوئی۔ چاشت کی قسم، جس وقت کہ آفتاب بلند ہو، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ مسئلہ: چاشت کی نماز سنت ہے، اور اس کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چاشت کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4، ایک سلام کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے دن مراد ہے۔ اور رات کی جب پردہ ڈالے اور اس کی تاریکی عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور شب یعنی رات کنایہ ہے آپ کے گیسوئے عنبرین سے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورود و خیر موعود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی ہیں۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساعت بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔
اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں دنیا و آخرت میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور اعلاء دین اور فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں اور عہد صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین ہونا اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے۔ باوجود کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے، جبریل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کیا رتبہ علیہ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائیں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے۔ حمل 2 ماہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی، اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی۔ جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو، جو آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یتیم بمعنی یکتا و بے نظیر کی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے در یتیمہ۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عز و شرف میں یکتا و بے نظیر پایا اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی، اور آپ کو نبوت و استفاء یعنی چننے و رسالت کے ساتھ مشرف کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے، اور علوم ما کانا و ما یکون عطا کیے، اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کے ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ مسئلہ: انبیاء علیہ السلام سب معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے قبل بھی، نبوت سے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات کے ہمیشہ سے عارف ہوتے ہیں، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، دولت قناعت عطا فرما کر۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ تونگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تونگری نفس کا بے نیاز ہونا۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، جیسا کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور منگتا کو نہ جھڑکو، یا کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر کر دو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائل سے طالب علم مراد ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اور جو اس کی حاجت ہو اس کا پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ترش روی و بدخلقی نہ کرنا چاہیے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الم نشرح۔ سورہ الم نشرح مکیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ سورہ الم نشرح مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں اور 27 کلمے 103 حرف ہیں۔ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ یعنی ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت اور موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئے، اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے مانع نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ اور حکم الہیہ اور معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا، اور زرعی طشت میں آب زمزم سے غسل دیا، اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ
توڑی تھی۔ اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول الشفاعت کر کے وہ بار غم دور کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے، سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے، یعنی جو شدت و سختی کی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں، یعنی آخرت کی محنت کرو کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے۔ اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، اس میں اختلاف ہے۔ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، اسی کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر توکل کرو۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ التین، سورہ تین مکیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ والتین مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے، 105 حرف ہیں۔ انجیر کی قسم اور زیتون۔ انجیر نہایت عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، سریع الہضم، کثیر النفع، ملین، محلل، دافع ریگ، مفتح، سدہ جگر، بدن کا فربہ کرنے والا، بلغم کو چھانٹنے والا۔ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام بھی لایا جاتا ہے اور بجائے سالن کے بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں دہنیت یعنی چکناہٹ کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، ہزاروں برس رہتا ہے۔ ان چیزوں میں قدرت الہی کی آثار ظاہر ہیں۔ اور طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، یا بمانی خوش منظر کی ہے جہاں کثرت سے پھل دار درخت ہوں۔ اور اس امان والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا، یعنی بڑھاپے کی طرف، جبکہ بدن ضعیف، اعضاء نکارہ، عقل ناقص، پشت خم، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اپنے ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو جہنم کے اسفل ترین درکات یعنی سب سے نیچے والے طبقوں کو ہم نے اس کا ٹھکانہ کر دیا۔
مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ اگرچہ ضعف پیری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثرت طاعتیں بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن کرم الہی سے انہیں وہی اجر ملے گا جو شباب اور قوت کے زمانہ میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور اتنے ہی عمل ان کے لکھے جائیں گے۔ تو اب اس بیان قاطع و برہان ساطع کے بعد، اے کافر، کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں بعث و حساب و جزا کا انکار کرتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگیا سورۃ العلق۔ سورہ علق مکیہ ہے، اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ اقرا، اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے، 280 حرف ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ فرشتے نے آ کر حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرا یعنی پڑھیے۔ فرمایا ہم پڑھے نہیں۔ اس نے سینہ سے لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ما لم یعلم تک پڑھا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی قرأت کی ابتدا ادباً اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ اس تقدیر پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرأت کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ جس نے پیدا کیا تمام خلق کو، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو، دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرأت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کے تعلیم کے لیے پڑھیے۔ اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی، اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ آدمی سے مراد یہاں حضرت آدم ہیں، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد علم اسماء۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمیع اشیاء کے علوم عطا فرمائے۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی غفلت کا سبب دنیا کی محبت اور مال پر تکبر ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کے حق میں نازل ہوئیں۔ اس کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تھا تو اس نے لباس اور سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کیے، اور اس کا غرور اور تکبر بہت بڑھ گیا۔ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، یعنی انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو سرکشی و طغیان اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ شان نزول، یہ آیت بھی ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ پھر وہ اسی ارادہ فاسدہ سے حضور کے نماز پڑھتے میں آیا، اور حضور کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرہ کا رنگ اڑ گیا، اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا
میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور منہ پھیرا ایمان لانے سے تو کیا حال ہوگا؟ کیا نہ جانا ابو جہل نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے فعل کو، پس جزا دے گا۔ ہاں اگر باز نہ آیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا اور آپ کی تکذیب سے تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ شان نزول: جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابل نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، یعنی عذاب کے فرشتوں کو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کرتے۔ ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھتے رہو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ القدر۔ سورہ قدر مکیہ ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ القدر مدنیہ و بقول مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں 30 کلمے 112 حرف ہیں۔ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں اتارا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔ اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر جو شب قدر سے خالی ہوں۔ اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزاروں راتوں کی عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں زمین کی طرف، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک بلاؤں اور آفتوں سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔